نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی بس اللہ کا ایک نام پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ سارا دن آپ کی غیب سے مدد ہوتی رہے گی۔ یقین صرف وہی کرے گا جو پڑھ کے دیکھے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اسماء و صفات اللہ کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی ربوبیت اور وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و یقین ہے۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم نسل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ عز و جل کے تمام ناموں میں بہترین نام اسما ہے، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے وحی کے ذریعے خبر دی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کے کلمات یعنی ان کے ناموں کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں اس ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جسے تو پسند فرماتا ہے، یا اپنی کتاب میں جن ناموں کو تو نے ذکر کیا ہے، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، یا اپنا خزانہ غیب میں مخفی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہی سوال کر رہا ہوں اور تو ہی میری ہر سوال کا جواب دہ ہے اور مدد تجھی سے حاصل ہے، اور اسی لیے تو اللہ ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جب اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مدد کی جائے یا سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا انعام دولت ختم نہیں ہونے دیتا، صرف یقین وہی کرے گا جو پڑھ کر خود آزما لے گا۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام بتانے جا رہی ہوں۔ صبح جاگتے ہی اگر آپ اللہ کا یہ نام پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ایسی غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کے سارے معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی، اور یہ بات صرف وہ بندہ ہی جانتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کی کیسی اندر کی یعنی ظاہری اور باطنی تمام پریشانیاں، تمام مسئلے مسائل، تمام دکھ تکالیف دور کر دیتا ہے کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب یا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرے تو وہ مخلوق پھر اسے دھوکے میں ہی رکھتی ہے، یعنی اسے دھوکہ دے دے گی۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، یا میں نے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی پیار کرو، ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھیے، کسی کو برا مت سمجھو، کسی کی عیب پوشی نہ کرو، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھو۔ ناظرین کرام، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں جا کر 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب گئے، اور وہاں جب گئے تو ساحل پرسکون تھا، یعنی بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی، اور جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ محترم ناظرین کرام، ابھی وہ کنارے کے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے عاجز سے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈھولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی طرف لے گئی، یعنی وہ ڈوب گئی۔ تھوڑی دیر میں انہیں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا جلدی آؤ اور محتاط سے آنا۔ ناظرین، انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا۔ ناظرین کرام، کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ کشتی کنارے کی طرف لاتے رہے اور ابھی ساحل کے قریب ہی تھے کہ جب ساحل کے قریب آتے آتے کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے بارے میں سوچنے لگے اور مصروف تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے اس کشتی والوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرف محتاط کے ساتھ آنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اور اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوں۔ ان کا یہ جوش جذبہ دیکھ کر لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، اور ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب وہ کشتی حفاظت سے کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی، تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گئی، تو یہ کیسے بچ گئی؟ محترم ناظرین کرام، کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ آپ نے سنا نہیں کہ کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا اور پھر
میری رحمت کو آواز دی، میری رحمت کے امید کی طلب مانگی، اس پر میرا توکل اور بھروسہ بھی کیا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دے گا اور نا امید نہیں ہوگا تو میں بھی اسے نا امید نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش الہی پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، یہ کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خامی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، لہٰذا کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی وہ ہے اللہ سے محبت، کہ جب اللہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں ان میں منادی لگا دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، محترم ناظرین کرام، اور پھر اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رنج و غم ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، جیسی بھی پریشانی ہوگی، جیسی بھی کوئی حاجت ہوگی، ہر مشکل پریشانی حاجت مکمل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے گا۔ اللہ سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح طور پر توحید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ایسی نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اسی کے لیے ہی الوحیت، عبودیت، خشوع اور خضوع اور مکمل محبت لاحق اور واجب ہے۔ محترم ناظرین کرام، کیونکہ خالق سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں، وہ تو الہی معبود برحق ہے، ولی ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اندرونی امارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی محبت کے عوامل، اعمال اور علامات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب الہی اس کائنات کا جوہر ہے اور ایمان کا بنیادی رکن ہے، شرک محبت میں خلل سے پیدا ہوتا ہے، نیز جب الہی کے عوامل میں اسماء حسنہ کی معرفت ہے، ذکر الہی کی کثرت ہے۔ محترم ناظرین کرام، حقیقی معنوں کی معرفت، زمین و آسمان پر غور و فکر، اخلاص اور صدق دل سے عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، دعا، تسبیحات اور خواہش پرستی سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رحمت الہی کی امید اور اللہ کے فیصلوں پر یقین شامل ہے۔ یہ بھی کہا
کہ جب الہی ایمان کی مٹھاس روز قیامت کے لیے بہترین زاد راہ، بلند درجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی کا سبب ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام، وقت پر نماز، کثرت سے نوافل، حمد و ثنا، اذکار، والدین سے حسن سلوک، نرمی، حلم، سمجھداری، حیا، پوشی، مستقل مزاجی پر مبنی نیکیاں اور صالحین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح توکل، تابعداری، عدل و استقامت، نیک لوگوں سے محبت، توبہ اور ظاہری و باطنی طہارت اپنانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں فتنوں سے تحفظ، لوگوں میں مقبولیت اور حسن خاتمہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامات ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ایسی عبادت کے لیے پیدا فرمایا جو کہ محبت، امید اور خشیت پر مبنی ہو، اور حقیقت میں انہی تینوں چیزوں پر یعنی امید اور خشیت پر عبادت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی محبت عظیم ترین رکن ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز میں پائی جانے والی حرکت اور کارکردگی میں اس سے محبت اور ارادہ الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کے عظیم ترین واجبات اور اعلیٰ ترین دینی اصولوں میں سے ایک ہے، بلکہ محبت ہی تخلیق کائنات اور احکامات الہی سمیت دینی اور ایمانی ہے، عمل کی بنیاد ہے۔ نیز بندگی کا ہدف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت اور انتہا درجے کی انکساری کا اظہار ہے۔ محترم ناظرین کرام، یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا علم ہوگا جب اس کی رضا امیدوں کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو سمیٹ لیتی ہے تو پھر اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے تو پھر سوچو اس کی محبوبیت کیسی ہوگی۔ اس کی محبوبیت تو یعنی سب کچھ بلا دے گی تو اس کی نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی، کیسا لطف ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اسے حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور صرف اللہ کی محبت ہی نہیں بلکہ ایک ایسی چیز سے نوازتا ہے جو اللہ دلوں کو بے نیاز کر دیتا ہے، حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور اگر اللہ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و سکون، اطمینان نہیں مل سکے گا۔ محترم ناظرین کرام، آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، نعمت کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل میں اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل سے اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کئی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ناظرین کرام، حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے، اور اللہ کی محبت حقیقی ہو، سچی ہو، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع ہوں اور اسی کے تحت ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں مختلف درجات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا ہے، یعنی زیادہ کہا ہے، اور فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ لفظ ان کے لیے ہے کہ محبت کے مختلف درجات ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اس کے معنی ہے زیادہ سے زیادہ محبت اپنے نفس، روح
اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا، یعنی والدین سے بھی بڑھ کر، پھر ظاہری اور باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا سمجھنا، الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔ محترم ناظرین کرام، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں تجھ سے تیری محبت کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام اور میری محترم بہنوں اور بھائیوں، مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف آتا رہتا ہے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی مٹھاس فاضل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور آخرت کی طرف سستی اور غفلت کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو پرسکون کر دیتی ہے، واجب اور مستجب کام کرنے اور حرام اور مکروہ کام چھوڑنے کی طرف راغب کرتی ہے، اور دل کو ایمان کی طرف بلاتی ہے، لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ تو اللہ کے ہونے پر، اسلام کے دین پر اور محمد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی محبت دل سے ہر چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بدولت ہی فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ، اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، سبحان اللہ۔ محبت کرنے والا محبت میں ایسی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے، محترم ناظرین کرام، جو تمام پریشانیوں کو بھلا دیتی ہے، اور اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اسی سے ہی ہو سکتا ہے جس نے اسے چکھ لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی۔ جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، نہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کرنے کا اسے کوئی حق حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاری کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، نعوذ باللہ، تو محض دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہوئے حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کی علامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں سے محبت کرنا، ان کے ولیوں سے محبت کرنا، دوستی کرنا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو جا بجا حق ایمان لائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرے۔ محترم ناظرین کرام، اور مشرک، بدعتی اور اس کے رسول اور اس کے دین و شریعت کا نافرمان نہ ہو، اس کے نافرمان لوگوں سے دشمنی رکھنا اور ان سے جہاد کرنا، اور اس اللہ کے دین کا دفاع کرنے والوں کی مدد کرنا۔ محترم ناظرین کرام، اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو ان اعمال میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب اسباب کو جان لیں جن کی
بدولت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، مومن اپنے نفس کو اطاعت کی طرف راغب، اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور اللہ کے ذکر میں اسے مضمون پائے جائے اور ان کی آیات قرآنیہ اور آیات دنیا کو جاننے میں اور ذکر و فکر اور کثرت سجود میں مشغول پائے تو محب کو اپنا محبوب ضرور مل جاتا ہے، اپنے رب کا تقرب حاصل ہو ہی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت مل ہی جاتی ہے۔ اور اللہ کا اس کے لیے یہ سب کچھ آسان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی بہت خاص اور اہم ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو آپ کو رزق ملے گا، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، دلی خواہش ہے تو آپ اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات دور ہو جائیں گی، آپ کو جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ حل فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اور غیب سے آپ اللہ کی مدد آتے دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، وہ اس میں مبارک یہ ہے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو فوراً اللہ پاک کا یہ نام یا کریم 313 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی اپنا معمول کا حصہ بنائیے اور دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پاکیزہ وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔